کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں وہ بہت کامیاب رہا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی دنیا میں اور آخرت میں. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈیفرنٹ ادارے ہیں، مسلک ہے، فرقے ہے، لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو. تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے، کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا، دل کھول کے میرے استقبال کیا. اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے. دل کھول کے استقبال کیا اور میرے دیکھ بھال کی. جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کیا جو مجھے استقبال ملے گا، میرے حساب سے وہ 10 گنا زیادہ تھا. جو لوگ کی محبت جو میرے ذہن میں تھی، کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں گلف کنٹریوں میں، چاہے دبئی ہو، چاہے سعودی ہو، قطر ہو، UK ہو، سینکڑوں یا ہزاروں پاکستانیوں سے ملتا تھا. تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جو استقبال ملے گا، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ملا الحمدللہ. اور جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے، میں تو کئی ملکوں کا اسٹیٹ گیٹ دے چکا ہوں، لیکن یہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا. وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خیال رکھ رہے تھے میرا. اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ آفیسران اتنے گھنٹے ساتھ میں تھے اور ماشاءاللہ 10-12 گاڑیاں، پھر 2 ایمبولینس، 1 فائر بریگیڈ. تو یہ ان کی محبت تھی، شاید ضروری تھا نہیں لیکن ان کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پورا محفوظ رکھے اس ٹرپ کو، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. پاکستان تو ویسے ایک بار میں آیا تھا انآفیشلی پرائیویٹ وزٹ کے اوپر، جب میں تقریر نہیں کرتا تھا 1991 میں پرسنلی کچھ لوگ کو ملنے کے لیے. لیکن یہ میرا آفیشیل فرسٹ وزٹ ہے جہاں میں تقریر کیا. اور الحمدللہ جو تمنا تھی سالوں کی، کئی سالوں کی، وہ پوری ہوئی. دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی، لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا، اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے، میں نے سینکڑوں ٹور کی. میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی، جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں لیکچر ٹور، اور یہ 30 سال ہو گئے. یہ 30 سال میں سینکڑوں وزٹ کیا ہوں میں کئی ممالک کی. لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا، جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا، اتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا، اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں آئی. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈیفرنٹ ادارے ہیں، مسلک ہے، فرقے ہے، لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو. تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے، کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا، دل کھول کے میرے استقبال کیا. اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے.
تو یہ پاکستان کا جو دور تھا مجھے کئی سالوں سے آنا تھا، لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے، لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا، اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے، تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے. تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا، اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے، اور ابھی 2024 میں میں ادھر ہوں. حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو ایک یا دو ہفتے کے لیے ہوتا ہے. تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا تو میں بولا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے، تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا. لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے، لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی. اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں. انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تو ایسی سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے. اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا. مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے، اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں وہ بہت کامیاب رہا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی دنیا میں اور آخرت میں. اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں، اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. کوآرڈینیٹر صاحب وہ آخر تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. So which news? بول نیوز. ہاں بول. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے. تو مائی فرسٹ کوشچن بلانگس فار اسلام، بیکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے
क्वेश्चन मुझे बेटे ने, ही इज द स्टूडेंट ऑफ ए लेवल अहमद वार, ही टेक्स्ट मी अ मैसेज। क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम इतने सारे फिरकों में क्यों बटे हुए, तो ये सब कुछ खत्म कैसे होगा, यूनिटी कैसे होगी। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हिदायत है कि 72 फिरकास होंगे, सो ये सब कुछ कैसे ख़त्म होगा और इनका क्या होगा, ये इज द क्वेश्चन ऑफ माई सेल्फ। एंड सेकेंडली माई क्वेश्चन एक सवाल द टाइम, उसके बाद पूछ सकते हैं। भाई साहब के बेटे ने सवाल किया, वो हदीस जो कोट करी तिरमिज़ी की हदीस नंबर 171 है, जहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या 73 फिरके होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया होंगे, नहीं कहा कि बनाओ। उनकी पेशन गोई थी कि जिस तरीके से यहूद में 71 फिरके, ईसाईयत में 72 फिरके, इस्लाम में 73 फिरके होंगे और उसमें से एक फिरका सही होगा, वो जो जमा के साथ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है, जो अमल कर रहा है अल्लाह के रसूल के पैगाम पे। और कुरान में आता है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 और 159 में कि फिरके मत बनाओ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल से अगर कोई फिरके बनाता है तो आपको इससे कोई लेना देना है नहीं, अल्लाह ताला उसको देख लेंगे। आपका जो सवाल था ये फिरके कैसे ख़त्म होंगे, कुरान की आयत है सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। तो हर मुसलमान अगर कुरान और सही हदीस पे अमल करने लगे तो ये फिरके मिट जाएंगे। अफसोस की बात है कि मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं तो भी सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं। अगर अरबी ज़बान आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन अरबी ज़बान नहीं आती तो अरबी ज़बान के साथ आप उसका तर्जुमा भी पढ़िए। अगर आपको उर्दू में महारत है तो उर्दू में पढ़िए, अंग्रेज़ी पे महारत है तो अंग्रेज़ी में पढ़िए। तो अगर हर मुसलमान कुरान को समझ के पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा तो अक्सर फिरके हट जाएंगे, क्योंकि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते और कुरान में क्या लिखा है वो आम मुसलमान नहीं जानता, इसीलिए फिरके बनते। अगर कुरान को समझ के पढ़ेंगे और कुरान और अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम मुसलमान फिर से दुनिया की चोटी पे होंगे। आज हम मुसलमान देखे जाओ तो फुटबॉल की तरह लोग लात मारते हैं उससे, वी आर लुक डाउन अपॉन, क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। इंशाअल्लाह वापस नज़दीक आएंगे तो हम चोटी पे पहुँचेंगे दुनिया की। डॉक्टर साहब, मेरा नाम खाबर मोहम्मद राजा है, मैं जमजूर से हूँ। आपको पाकिस्तान में हम खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। और मैं इसके साथ अपने मोहसिन अब्बासी साहब, ज़फ़र साहब, फारत साहब और बिलाल रबानी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये सारे अहबाब आपके इशारा बशारा रहे और ये काबिल तहसीन अमल आप पाकिस्तान आए। हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी आपको देखें, आपसे मिलें और मैं ये समझता हूँ कि हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे इंशाअल्लाह। मेरा सवाल आपसे ये है, आप पाकिस्तान में रहे, माशाअल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत और अच्छे अंदाज से मेहमान नवाजी हुई जिसका आपने अपने अल्फाज में जिक्र भी किया। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत रह गई जिससे आप ना मिले हों? और दूसरा मैं आपसे पेश की माजरत चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के हवाले से कोई बयान आपका मेरी नज़र से नहीं गुजरा, चूँकि पूरी दुनिया में आपको देखा जाता है, सुना जाता है, तो फ़लस्तीन के हवाले से आप क्या कहेंगे? और इससे एक ज़िमनी सवाल है कि मकबूजा कश्मीर में और फ़लस्तीन में आपको पता है जुल्म हो रहा है। एक सवाल दो सवाल पूछ लिए सप्लीमेंट्री भाई साहब तो ने। मकबूजा कश्मीर के हवाले से बता दें, वहाँ जो कठपुतली भवन बनाई गई है उस हवाले से। भाई साहब ने पूछा ऐसा कोई शख्स बच गया पाकिस्तान में जिससे आपने नहीं मिली? एक हूँ तो बोलूँ, लाखों है, करोड़ों है। मैं जिनको मिला वो तो चंद हजार हो गए और अक्सर मिलना चाहते, लेकिन वक्त की किल्लत होने की वजह से हम रात के 2-3 बजे तक लोग को मिल रहे थे। तो मुझे एक शख्स बताए जिसे नहीं मिले तो लाखों में ना होंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, यहाँ नहीं तो आखिरत में इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे।
جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 point action plan for the Muslim Ummah as far as Palestine cause is concerned. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملیں گی. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں، لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے چین میں ہو، چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے، وہ 15 پوائنٹ ہے، وہی حل ہے. وہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے، اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے تو مسلمان کے خلاف خصوصاً، اس کی وجہ ایک ہی ہے. اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے، اور یہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، سوشلزم ہو. Islam is destined to supersede all kulle, master them all. اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کہتے ہیں وَلَوْ قَرِيَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے، کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے. اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 60 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کی وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو اور میری ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن اور حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہم نے کیا جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا، جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہوئیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے، وہ فلسطین ہے، باقی سب آکیوپائڈ ہے. ایک ہی ملک آزاد ہے. تو انشاءاللہ قرآن حدیث پہ عمل کریں گے تو ہمیں فتح ملے. سوال کا ہے، بس ایک کوشش کریں ایک ہی سوال. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پاکستان. میرا نام فہد الطاف ہے. ایک تو یہ بتائیے گا پاکستانی پولیٹیشین کو، اسکالر کو، عوام کو کیا پیغام دے کے جانا چاہیے گے، اور نیکسٹ گول آپ کا اپنا نام اور چینل کا نام پلیز بتائیے. سوری آپ نے کہا کہ پاکستانی عوام پولیٹیشین اور اسکالر کو کیا پیغام دینا چاہیے اور نیکسٹ گول کا ہوگا، اینڈ نیکسٹ گول آپ کا کیا ہوگا، موقع لے کے. ہاں میں صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستانی عوام، پولیٹیشین اور علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک پوری دنیا میں ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا. تو ساری دنیا کی نظر ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک نمونہ بتائے کہ اسلامی ملک کیسا ہوتا ہے.
تو پیغام یہ کہ قرآن اور حدیث کے اور قریب آئے اور قرآن اور حدیث پہ عمل کرے، چاہے عوام ہو چاہے پولیٹیشین ہو. علماء تو ماشاءاللہ کر رہے، دعوت دے رہے. اور یہ ہے میرا علماء سے کہ علماء اور پولیٹیشین ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پہ، سو دے شوڈ بی کوپریشن رادر دین فرکشن. اور جو ماسٹر کی تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہاں وہ اس بات کی طرف جو آپ اور میں یکساں ہے. تو علماء کو حکمت سے بات کرنا چاہیے. جو حکمران ہیں، حکمران کو علماء کی بات ماننا چاہیے. تھوڑا گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اوور نائٹ بدلاؤ آ سکتا ہے. دیر شوڈ بی کوپریشن، بیکاز اچھی بات ہے کہ سب مسلمان ہیں، عوام بھی مسلمان ہیں، حکمران بھی مسلمان ہیں، علماء بھی مسلمان ہیں. تو ہمارا کامن ایجنڈا تو ہے نا قرآن، اللہ اور اللہ کے رسول. تو یہ کامن ایجنڈا کو رکھتے ہوئے، قرآن کو آگے رکھتے ہوئے، اللہ کو آگے رکھتے، اللہ کے رسول کو آگے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں اور تھوڑا کمپرومائز کریں تاکہ نیٹ ریزلٹ شوڈ بی دیٹ یہ دیش اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. یہ ریزلٹ ہونا چاہیے. 100% اوور نائٹ تو ممکن نہیں. اللہ کے رسول جب تھے وہ بھی ماشاءاللہ 22-23 سال لیے، آستے آستے. آپ کو تو 70 سال ہو گئے، اس سے زیادہ. تو حکمت کے ساتھ اگر ٹیبل کے اکراس بیٹھے اور ایک دوسرے کو سمجھے، مین ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کامن پوائنٹ ہے قرآن اور حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول. اس پوائنٹ پہ بیٹھ کے اگر بات کرے، آلویز امن کے وقت اسلام زیادہ پھیلتا ہے، وار کے ٹائم پہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی تھی. تو وہی اگر رکھ کے اگر عوام، حکمران اور علماء بیٹھے اور کامن پوائنٹ پہ آئے تاکہ ملک ترقی کرے اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ تو سارے دنیا میں دین نافذ کرنے والا، ہم چاہے یا نہ چاہے، آپ چاہے میں نہ چاہے، اللہ کو میرے اور آپ کی ضرورت نہیں. ہم تو ربش ہے. اللہ نے وعدہ دے دیا قرآن میں، ہم کیوں نے میک ہے ویل دا سن شائن، ہم کیوں نے اس کا فائدہ اٹھائے کہ اسلام تو غالب ہونے والا ہے. میک ہے ویل دا سن شائن یہ کہاوت ہے. تو ہم اگر یہ کریں گے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو اللہ دنیا دے گا لیکن آخرت نہیں دے گا. اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دیں گا، دنیا بھی دیں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کرسی کے پیچھے، تو سب سے اول کرسی ہے آخرت کی. آخرت کی کرسی کے پیچھے رہو، اس میں کوئی نقصان نہیں. دنیا کی ملی یا نہ ملی، وہ آخرت کی کرسی ایٹرنیٹی کے لیے، ہمیشہ کے لیے. یہاں دنیا کی کرسی کتنے سال ایک انسان جیتا ہے؟ 70 80 90 سال، اس سے زیادہ تو نہیں، 100 سال. ایوریج کتنا؟ 80 ایئرس. وہ تو تا قیامت تک ہے. تو اس کے پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا. اپنا نام اور اپنا چینل کا نام. ڈاکٹر صاحب میرا نام جمیل مرزا، میں ایکسپریس سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایران بھی اس میں ان کو اسرائیلیوں کو جواب دے رہا ہے فلسطین پہ حملے کا، لبنان بھی دے رہا ہے اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی کو دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان حکمرانوں کو اتنا جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ مر رہے تھے، کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے کیا نہیں. اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے. بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے ہیں بیک سیٹ کرتے.
تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے, ان کی نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے, یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا, تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہے ہیں. تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے, اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے, اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا. یہاں کیا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے, مسلمان ملک ہے, حکمران بھی مسلمان, علماء بھی مسلمان, اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا, اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں, اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کی, وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں, حکمران بھی ساتھ میں آئیں, اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے ایک لیڈر وہی نے وہ ہوتا تھا, پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. اپنا نام اور اپنے چینل کا نام اور صرف ایک سوال کیجیے. سب ایک ہی یہاں سے پوچھے, یہاں بھی پوچھے, یہاں پریس صرف یہاں بیٹھیے, السلام علیکم. پریس ادھر ہی ہے. یہ لاسٹ کوشچن ہے. ڈاکٹر صاحب احمد رشید صادق, انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان, بیورو چیف راولپنڈی. ماشاء اللہ. میرا ہم آپ سب سے پہلے آپ کو یہاں راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. لال صاحب, محسن عباسی صاحب جو پروگرام لائف کر رہے ہیں, جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ راولپنڈی اسلام آباد صحافیوں کو مل کے یہاں سے الوداع ہو رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے, تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزما ہے. سوری, کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزما ہے. مسلمان خستہ حالی کا شکار ہیں, مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. سوال کریں گے کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے, اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر, تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی یہ سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب دے چکے ہیں. اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریر میں 15 پوائنٹ ایکشن پلان. یہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے 7 نقطے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے چاہے پاکستان میں, چاہے پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور آخری 8 پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, جسے کیپیسٹی دی ہے, وہ کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس کے اندر میری تقریر کے اندر اس کا جواب ہے. اپنا نام اور چینل کا نام اور ایک السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا نام عامر وسیم ہے, آئی ایم دا بیورو چیف ڈیلی ڈان اسلام آباد ہے. یہاں پہ کچھ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اس پہ آپ کے ہم نے کافی لیکچر سنے ہوئے ہیں. میں آپ وزٹ کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے دن سے پاکستان میں آپ کا قیام تھا, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوائبل مومنٹ یا کیا تھا اس وزٹ کے دوران, اور موسٹ ریگریٹیبل مومنٹ کون سا تھا ڈیورنگ یور اسٹے ان پاکستان؟ بھائی صاحب نے پوچھے میرا موسٹ انجوائبل مومنٹ کیا تھا. اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں میرا سب سے بہترین انجوائبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں, اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا, سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا, اور جو محبت
میں نے دیکھا ان کے دل میں وہ سب سے زیادہ انجویبل تھا, سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں, تبلیغ جماعت کی رائیونڈ گیا, جامعۃ اشرفیہ گیا, اہل حدیث کے مرکز گئے, اور جہاں بھی گئے ماشاءاللہ, اور جہاں نہ جا سکے وہ مدیر میرے ہوٹل میں ہے. مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماء اگر مجھے ملنے آ رہے جو صحیح نے مجھے جانا چاہیے, لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو جب میں نہیں جا سکا, وہ مجھے ملنے آئے, تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی. اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسالک ماشاءاللہ کہ ایک ساتھ ہے. یہ سب سے زیادہ تھا. آپ بولیں گے سب سے ریگریٹیبل مومنٹ, یہ تو سوچنے پڑے گا کہ ریگریٹیبل مومنٹ یا سب سے کم خوشی والا مومنٹ. ریگریٹیبل تو کچھ مجھے یہاں ایسا محسوس نہیں. ایک ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ یہ میرا ٹور ختم ہو رہا ہے, یہ آج کا سب سے ریگریٹیبل مومنٹ ہے. کہ میں سوچا 4 ہفتے اتنا بہت ٹائم, ابھی سوچا کہ 4 مہینے 1 سال بھی ہوا تو کم ہوتے تھے. تو یہ ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ مجھے پاکستان چھوڑ کے جانے پڑے گا چند گھنٹوں میں.